ہوں تاکہ آپ حضرات استفادہ کر سکیں، لیکن اس میں درخواست کیا ہے؟ نمبر 1، آپ میرا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی علمیت کا دعویٰ نہیں، کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں، میں تو ایک خادم ہوں دین کا اور قرآن کا طالب علم، لہذا کوئی بھی امتحان لینے کے لیے سوال نہ کیجیے۔ ویسے بھی یہ چیز در حقیقت نیت کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی۔ سوال استفہام کے لیے ہونا چاہیے، جو بات آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات پوچھیے، نمبر 1۔ دوسرے یہ کہ فقہی سوالات نہ کیجیے۔ میں نے کوئی فقہی مسئلہ یہاں چھیڑا ہے؟ کوئی نہیں چھیڑا۔ دیکھیے فقہی مسلک ہوتے ہیں، ایک اہل حدیث مسلک ہے، ایک حنفی مسلک ہے، ایک مالکی مسلک ہے۔ ہم ان مسلکوں کے اندر اگر ان کے اختلافات میں پڑ گئے تو دین کا مثبت کام نہیں ہو سکے گا۔ میرا فیصلہ یہ ہے، میں نے جو جماعت بنائی ہے تنظیم اسلامی، اس کا یہ اصول ہے کہ جو جس کا فقہی مسلک ہے وہ اس پر عمل کرے اور وہ اپنے مسلک کے علماء سے مسئلہ پوچھے۔ اگر وہ خود صاحب علم اجتہاد کر سکتا ہے کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو اپنے علماء سے فتویٰ پوچھے۔ میں فقہی سوالات کے جوابات نہیں دیا کرتا، میرا جو طریقہ ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، آپ کا جو ہے کریں۔ ہم دین کے کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں، وہ دین کا کام جو ہے وہ فنڈامنٹلز جو ہیں، دین کی بنیادی دعوت، وہ جو متفق علیہ ہے وہ اتنی ہے کہ ان اختلافات میں پھنس گئے اگر تو وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ لہذا دوسری بات یہ ہے کہ فقہی سوالات مجھ سے نہ کیے جائیں۔ اصل صحیح طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، آج 6 دن ہو گئے، 15 گھنٹے تقریباً میں آپ حضرات کے سامنے، 2.5 گھنٹے کی ایوریج بھی اگر نکالی جائے تو میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اس میں جو باتیں میں نے کہی ہیں، اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس کے بارے میں سوال کیجئے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، اپنی پوری کوشش، اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بات اہم رہ جاتی ہے، وہ خلا جو رہ جاتا ہے، مثلا آج ایک صاحب نے سوال کیا وہ خلا ہے، مجھے احساس ہوا کہ آپ نے اتنا زور دیا حقیقت ایمان پر، ایمان حقیقی ہونا چاہیے، یہ نہیں بتایا وہ ملتا کہاں سے ہے، اس کی سورس کیا ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور محسوس ہو کہ بھئی ٹھیک ہے قانونی ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں زبان سے، لیکن دل تو کچھ خالی خالی سا ہے، اگر محسوس ہو یہ تو پھر اب سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ پہلی کمی تو یہ ہے، اسے پورا کرنا چاہیے۔ کہاں سے ملے گی وہ جن سے ایمان، جن سے یقین؟ یہ سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہاں پر اگر یہ بات ہو تو سب حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ اس طرح کے سوالات جو مفید ہوں، جس سے میری گفتگوؤں کے جو خلا ہیں وہ پر ہو جائیں اور اس سے بات اور واضح ہو جائے، تو یہ تو در حقیقت مفید ہوں گے، اور ہمارے اس مقصد کو جس کے تحت یہ محنت میں کر رہا ہوں، یہاں کے منتظمین نے کی ہے، جو محنت آپ کر رہے ہیں اپنے آرام کی قربانی دے کر، تو اس محنت کا جو مقصد ہے اس کے اعتبار سے ایسے سوال مفید ہوتے ہیں۔ لیکن خام خواہ کی بحث اور تمہیس اور بعض اوقات اپنی لیاقت ظاہر کرنے کے لیے سوال کرنا، یا کسی کو زج کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ پھر یہ کہ وہ سوالات کھڑے ہو کر اس طرح نہیں کیے جائیں گے۔ آج آپ حضرات باہر سے وہ چٹیں لے سکتے ہیں، ان پر اپنا نام، اپنا پتہ بھی لکھے، تاکہ بعد میں بھی آپ سے کوئی رابطہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کریں۔ اس وقت اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بعد میں جاری رکھیں گے گفتگو، افہام و تفہیم ہوگا، کام کرنا ہے بھائی۔ پیش نظر یہ ہے، صرف جلسے کر کے، تقریریں کر کے اور اپنی خطابت کا روب گاٹھ کے، یہ تو کوئی پیش نظر نہیں ہے۔ کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں، اشکالات رفع